اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شام کچھ دوستوں کے درمیان ایمیبل پراپرٹی بطور حق مہر دلہا کی طرف سے اگر لکھی گئی ہو، اس کے لیگل ایشوز اور جورسٹک ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے کچھ گپ شپ لگتی رہی۔ تو صحیح بات اس طرح سے ہے کہ مسلم فیملی لا جو ہے 1961 سیکشن 5 نکاح نامے کو رجسٹرڈ کرنا آپ کو پتہ ہے کہ لازمی ہے، اور اسی بنا پہ نکاح نامہ جو ہے ایک پبلک ڈاکومنٹ، ایک قانونی دستاویز کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب چونکہ نکاح نامہ ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے زمرے میں آتا ہے، تو اگر رجسٹر شدہ نکاح نامے میں ایک دلہا نکاح کے وقت کسی قسم کی ایمیبل پراپرٹی، غیر منقولہ پراپرٹی لکھ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پراپرٹی کی رجسٹریشن ایکٹ 1908 یا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے پوائنٹ آف ویو سے علیحدہ سے رجسٹرڈ کروانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے ایک ٹیکنیکلٹی آتی ہے کہ حق مہر میں جو لکھی ہوئی جائیداد ہے، کیا وہ دلہے کی ملکیت ہے یا نہیں ہے۔ فرض کریں اگر حق مہر میں لکھی گئی جو جائیداد ہے، موبل پراپرٹی ہے، اگر وہ دلہے کی ملکیت نہیں بھی ہے تو اس سے حق مہر کی وصولی کا حق ساقط نہیں ہو جاتا، اور بیوی اگر اپنا حق مہر مانگتی ہے تو شوہر کو اتنی قیمت کے اعتبار سے، اتنی موبل پراپرٹی کی پرائس کے اعتبار سے حق مہر کے طور پہ وہ پراپرٹی کی اتنی اماؤنٹ دینی پڑے گی۔ پاکستان کی سپیریئر کورٹس کے مختلف ججمنٹ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کسی عورت کو حق مہر ادا نہیں کیا جاتا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ خاوند کا جو والد ہے، یعنی اس کا سسر، اس سے بھی حق مہر کی وصولی کا دعویٰ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2008 CLJ پیج 589 2008 CLJ پیج 589 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے، اور اس حوالے سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ خاوند مہر کے اندر حق مہر کے طور پہ نکاح نامے میں ایسی جائیداد لکھ کر نہیں دے سکتا جو اس کی اپنی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے والد ہی کی ملکیت کیوں نہ ہو۔ لیکن چونکہ معاملہ اس طرح کی ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت اس دلہے کا والد بھی وہاں موجود ہوتا ہے، اور اس کی موجودگی میں اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری پراپرٹی میرا بیٹا بطور حق مہر نکاح نامے میں لکھ کے دے رہا ہے، اور کوئی اعتراض نہیں کیا سسر نے اگر اس وقت اس عورت کے، اور بعد ازاں بھی حق مہر کی اماؤنٹ اتنی پے کرنے کی کوشش کر کے اس سے موبل پراپرٹی کو اگر نکاح نامے سے نکلوانے کی کوشش بھی نہیں کی اس بندے نے، تو اس وجہ سے اگر لیٹیگیشن میں معاملہ چلا جاتا ہے اور ریکوری آف ایمیبل پراپرٹی جو کہ حق مہر میں دی گئی تھی اس کے اوپر سوٹ فائل کیا جاتا ہے اگر اس خاتون کی طرف سے، تو بھئی ایسی صورت میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ چونکہ دلہا کا والد اس وقت موجود تھا اس نکاح سیریمنی میں، جب نکاح نامہ فل کیا جا رہا تھا، اس کو پتہ تھا کہ میرا گھر جو ہے رہائشی وہ میرا بیٹا
میری بہو کو حق مہر کی صورت میں دے رہا ہے، تو اس وقت اس کا امپلائڈلی اس نے کوئی ہاں ہی کی تھی، کوئی انکار تو کیا نہیں، بعد ازاں بھی اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ اب جب وہ خاتون باقاعدہ اس کی ریکوری میں آ گئی ہے تو اب وہ خاتون اس بات کی حقدار ہے کہ اس کو وہ اموول پراپرٹی جو کہ خواہ سسر کی ہے، اس کے خاوند کی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ حق مہر میں لکھ کے دے دی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو ملنی چاہیے اور اس کی ریکوری اس کے حق میں جانی چاہیے۔ اس بات کو پی ایل ڈی 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 119 میں جو ہے وہ مینشن کیا گیا، اس میں رپورٹ ججمنٹ ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ نکاح نامہ رجسٹریشن اگر نہیں بھی ہوئی ہے تو پھر بھی مہر کی جو جائیداد ہے اس کی، چونکہ وہ سیٹلڈ ایک اماؤنٹ ہے، لیکن اگر رجسٹرڈ نہیں ہے نکاح نامہ تو پھر اس کو ثابت کرنا آپ کو پتہ ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عورت کے لیے بعض اوقات ریکوری سوٹس میں ثابت کرنا، چونکہ رجسٹریشن مینڈیٹری نہیں تھی، یہ تو بھلا ہو سیکشن 5 ایم ایف ایل او 1961 کا جس نے آ کے رجسٹریشن آف نکاح نامہ کو کمپلسری ڈاکومنٹ قرار دے دیا۔ تو اس سے پہلے چونکہ اگر نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر یہ ثابت کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی موول پراپرٹی اس کو حق مہر کے طور پر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات اس طرح سے ہے کہ اگر ایک خاتون جس کے حق مہر کے طور پر ایک موول پراپرٹی لکھ دی گئی ہے اور وہ بعد میں دعویٰ کر دیتی ہے کہ یہ موول پراپرٹی میرے حق مہر میں لکھ کے دی ہے، لیکن نکاح نامہ جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر ایک اہم جو ہے وہ لیگل ایشو کریٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حق مہر میں لکھی جائیداد کی دستاویز کی بھی جو ہے رجسٹریشن ایکٹ 1908 اس پہ لاگو نہیں ہوتا ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اس پہ کوئی کمپلسری جو ہے وہ اوبلیگیشن اس پہ نہیں دیتا ہے، اور حتیٰ کہ سیکشن 17 جو رجسٹریشن ایکٹ 1908 ہے وہ بھی قطعی صورت جو ہے وہ علیحدہ سے اس پراپرٹی پہ لاگو نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ نکاح نامے میں لکھی جانے والی حق مہر کی پراپرٹی ہے اور نکاح نامہ رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ اور اگر نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے نا تو پھر وہ پراپرٹی جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پانی، اور ایویڈنس میں ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسا دعویٰ موسٹ پروبیبلی ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2003 YLR پیج 250 ہے اور پشاور ہائی کورٹ کی یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اب اس حوالے سے ہم نے حق مہر کی جائیداد کے معاملات کے اوپر موول پراپرٹی کے حوالے سے کافی لٹیگیشن دیکھنے میں آتی ہے، کافی پیچیدگیاں بھی آتی ہیں۔ اس حوالے سے صاحب سب سے جو اہم چیز ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ حق مہر کے بدلے میں جو دی جانے والی جائیداد ہے، یہ اسپیسیفک موول پراپرٹی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ ہبے کی شکل میں دی گئی ہے یا وہ بے فروخت کا کوئی عنصر اس میں شامل ہے؟ اصل میں بنیادی طور پر اگر ہم بطور طالب علم قانون کے اس بات کو تھوڑا سا انالیسس میں جائیں تو بنیادی طور پر یہ ایسا ہبہ بالعوض ہے جس کی رجسٹریشن جو ہے وہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منتقلی ہے، کیا اس کے اوپر رجسٹریشن ایکٹ 1908 یا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا کوئی ایفیکٹ پڑے گا؟ تو چونکہ یہ نکاح نامے میں لکھی جانے والی پراپرٹی ہے اور نکاح نامہ سیکشن 5 مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 اس کو کمپلسری رجسٹریشن اس کی کر رہا ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو ہے علیحدہ سے رجسٹریشن کی کوئی ضرورت اس پہ نہیں آتی ہے۔ تو اس کے بعد سیم ایز اٹ از
اب یہ بھی ایک معاملہ سامنے آ جاتا ہے کہ ایسی پراپرٹی جو مول پراپرٹی نکاح نامے میں لکھی گئی ہے، اگر بیوی ڈائریکٹلی کوئی قبضہ یا اختیار رکھتی نہیں ہے اس کے اوپر، تو وہ اس کی ریکوری کے لیے کہاں جائے گی؟ تو لازمی بات ہے، چونکہ حق مہر کا معاملہ ہے، نکاح نامے کا معاملہ آ گیا ہے، ایکسکلوسیو جوریسڈکشن جو ہے وہ فیملی کورٹ کی ہی بنتی ہے۔ اور بات اس طرح سے ہے کہ اب کوئی بھی ایسی جائیداد جو کہ کسی شخص نے اپنی نکاح نامے میں اپنی بیوی کے حق مہر میں لکھ کے دی ہے، خواہ وہ اس کا مالک نہیں بھی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی عدالت یہ حکم جاری کر سکتی ہے کہ وہ جو شخص ہے اس نے چونکہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی پراپرٹی شو کر کے نکاح نامے میں لکھ دیا ہے، تو یہ بنیادی طور پر معاملہ تو جھوٹ ہے، لیکن چونکہ اس طرح کرنے سے حق مہر حاصل کرنے کا جو حق ہے اس بیوی کا وہ ساقط تو نہیں ہو جاتا۔ اس کا بنیادی طور پہ جو حل ہے وہ یہ ہے کہ وہ دلہا مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جائیداد کے متبادل رقم جو ہے وہ خاتون کو دے گا، تاکہ اس کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہو سکے اور اس کی ریکوری جو ہے وہ سیٹسفائی ہو سکے۔ اور یاد رکھیے گا، جب خاوند اپنی بیوی کو نکاح نامے میں جائیداد لکھ دیتا ہے اور وہ باقاعدہ ہبہ بالعوض میں چلی جاتی ہے، نکاح نامے میں باقاعدہ اس کی لکھا جاتا ہے اور وہ رجسٹریٹ ہو جاتی ہے، تو بعد ازاں خاوند اس کو منسوخ نہیں کروا سکتا، کوئی ایسا میٹر نہیں ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کے متبادل مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کو پیمنٹ دے اور اس سے اس کی وصولی لے لے۔ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ پلی نہیں لے سکتا چونکہ میں تو اس پراپرٹی کا مالک ہی نہیں تھا جبکہ میں نے اس کو خاتون کو حق مہر میں لکھ کے دے دی ہے، اور یہ بات جو ہے اس کے لیے کوئی ایسا جواز جو ہے جائیداد کی ملکیت نہ ہونا شوہر کی طرف سے، کوئی حق مہر کے حق کو ساقط کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، آخر کار اس کو دینا ہی پڑے گا۔ اس حوالے سے PLD 2004 سپریم کورٹ پیج 10 جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ البتہ صاحب اس میں ایک چھوٹی سی لینینسی بھی ہے۔ وہ لینینسی یہ ہے کہ بیوی اپنی مرضی سے اپنا حق مہر جو ہے اس سے یا دستبردار ہو سکتی ہے یا اس سے میں سے کچھ حصہ چھوڑ سکتی ہے، اور البتہ اگر بیوی کو زبردستی حق مہر جو ہے وہ چھڑوایا جائے یا اس طرح سے اس کو حق مہر پہلے لکھ دیا ہے موبل پراپرٹی کے حوالے سے اور بعد ازاں اس سے لکھوا لیا جائے تو یہ تو ظلم کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو دوستو یہ ایک اہم ایشو ہے کہ کیا رجسٹریشن جو ہے نکاح نامے کی اس کے رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ اسی کے ڈاکومنٹ کے اندر ہی اگر امویبل پراپرٹی بطور حق مہر لکھ لی جاتی ہے تو لیگل سٹینڈنگ اور لیگل ویلیو اس کی کیا ہوگی، اس پہ کچھ گپ شپ ہوئی۔ میں نے کہا سب دوستوں سے ڈسکس کرنی چاہیے، ایک اہم معاملہ ہے، اور بلکہ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ مشتری ہوشیار باش، تو اس حوالے سے بھائی جب پراپرٹی خریدتے ہیں ہم لوگ تو پھر کیوں نہ ہم جو سیلر ہے اس سے کہا کریں کہ بھئی نکاح نامہ لے کے اور نکاح نامہ بھی اس کا چیک کر لیا کریں، کہیں وہ پراپرٹی جو بائر وہ سیل کر رہا ہے، چونکہ رجسٹریشن تو اس کی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 یا رجسٹریشن ایکٹ 1908 تو اس پہ ایفیکٹ نہیں کیا ہے، تو یہ نہ ہو کل کلاں کو رٹا پڑ جائے اور اس کی وہی پراپرٹی جو وہ سیل کر رہا ہے وہ کہیں پہ اس کے نکاح نامے میں رجسٹرڈ نہ ہوئی ہو۔ تو دوستو کافی دلچسپ سی باتیں تھیں، میں نے کہا سب دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، دعاؤں میں البتہ مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ دوبارہ ملتے ہیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔